بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا یہ لیسن آپ لوگوں کو بہت کچھ سکھائے گا۔ اس لیسن میں ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ بزدلی کو ڈیل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے بارے میں جانیں گے کہ وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے جب ہم ایسے کسی حالت میں چلے جائیں جس میں حالات ہمارے فیور میں نہیں ہیں۔ قرآن پاک سے ہی ہمیں ہدایت ملے گی، اور یہی ایک ایسی کتاب ہے جس سے آپ کو صحیح معنوں میں 100% اوتھینٹک بات مل سکتی ہے۔ تو یہ جو میں آپ سے اپنا لیسن شیئر کر رہی ہوں، یہ اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ پر ہی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ میرے کچھ کلاس روم کے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے کچھ موٹیویشن کے لیسنس بھی میم آپ اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا کریں۔ تو یہ میرا لیسن ہے، اس کی کلپنگ آپ تو سنیے۔ ایسے حالات ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، بہت سچویشنز ایسی آپ کی زندگی میں بھی آ سکتی ہیں، میری زندگی میں ریلیٹ کر سکتی ہوں۔ ایسے حالات جس میں آپ کو واضح طور پر سامنے ایک بہت خطرناک سچویشن نظر آ رہی ہے، اور آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ اب اس کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو جانا ہی پڑے گا، اس سچویشن سے گزرنا ہی پڑے گا، آپ کو اس خطرے کو مول لینا ہی پڑے گا، اس سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کسی کی زندگی میں کوئی بیماری ہو سکتی ہے، وہ کوئی کاروبار میں لاس ہو سکتا ہے، وہ کسی کی کوئی عورت ہے اس کی لائف میں آنے والی کوئی ڈائیورس ہو سکتی ہے، کوئی کسی کا کوئی بیوہ ہو جائے، کسی کا خامد چلا جائے، کوئی بچہ کسی کا دنیا سے فوت ہو کر چلا جائے، کوئی بڑی سخت بیماری ہے، کوئی اس طرح سے کہ کوئی معذور ہو گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی کسی ایسے مقدمے میں پھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم میں سے دو گروہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دل تھوڑا کر دیں، ہمت ہار دیں، پریشان ہو جائیں، بزدلی کا مظاہرہ کریں، اپنا بیسٹ شو نہ کریں، بس اداس ہو کے بیٹھ جائیں، نیگیٹو ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب ان سچویشن میں یہ ایموشنز تو آتے ہی آتے ہیں نا۔ آپ کے سامنے اس طرح کے حالات ہو گئے کہ آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا ہے، حالات بہت تنگ ہو گئے، بہت انسرٹن سچویشن، بہت پریکیریس سچویشن ہو گئی، ایسی سچویشن ہو گئی کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کریں کیا۔ لیکن وہ انسرٹن سچویشن میں اب ہم جو چیز اللہ ہمیں بتا رہا ہے نا، انسرٹن سچویشنز آ جاتی ہیں، کسی کی جاب چلی جاتی ہے، میں نے آپ کو بہت سی اس لسٹ کو آپ اپنی سچویشن میں انالوجی کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی زندگی میں کوئی بڑی سپورٹ چلی گئی، مطلب آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں نیگیٹو ایموشنز حملہ آور ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں نیگیٹو حالات ہیں، آپ کی زندگی میں جنگ ہے، آپ کی زندگی میں بھوک ہے ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی میں کمی ہو سکتی ہے، کوئی آپ نے کوئی چیز محنت کی آپ کو نہ ملی۔ اب اس سچویشن میں جو ریئیکشن ہے نا ہمارا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دو مختلف لوگ ایک ہی سچویشن میں دو مختلف طریقے سے ریئیکٹ کر کے دو مختلف نتائج حاصل کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو پہلی آیات میں ہم نے جو چیز دیکھی وہ یہ تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھے، اپنی فوج کو جا کے پوری طرح بریف کیا، گائیڈ کیا، پلان کیا، ان کو ان کی موٹیوں پر بٹھایا، ان کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ادھر رہنا ہے، آپ نے ادھر رہنا ہے۔ تو آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ میں نے کیا سیکھا؟ ہم نے تو صرف ترجمہ پڑھا نا، اس سے سیکھنے کی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 1، جو آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں، جب آپ کے پاس اتنی مشکل سچویشن آ گئی ہے، تو جو آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، بیسٹ پاسبل وے میں اس کو یوز کرنا ہے، اس کو ویسٹ نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہنا کہ اتنے سے میری اتنی سی ایفرٹ سے کیا ہوگا، یہ اتنا سا میں کام کر لوں تو کیا فرق، اتنا مشکل تو چیز ہے۔ تو اگر آپ فیلڈ اسٹڈی کریں نا، تو جو ناکام لوگ زندگی میں ہوتے ہیں نا، جو کہیں نہیں پہنچتے، وہ اس سوچ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، نامردی، کم ہمتی، حوصلہ ہار دینا، نیگیٹو ہو جانا، اور جو ہے نا ہمارے پاس ہم پھر اس پہ بھی اس کو غیر اہم سمجھ کے پھینک دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو اس سچویشن سے نکل جاتے ہیں، وہ پتہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہمت نہیں ہارتے، وہ اپنے پاس جو اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو لیتے ہیں، اور انہی سے اپنے آپ کو، مثلا ایک طوفان آ گیا نا، آپ سمندر میں جا رہے ہیں، مثال دے رہی ہوں آپ کو،
تو ایک سمندری طوفان آ گیا، کشتی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، وہ جو جہاز تھا وہ خراب ہو گیا، اس میں پانی بھر گیا، تو کچھ لوگ وہاں سے انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ تو جو کچھ لوگ ہوں گے نا، دو طرح کی سوچ ہو، ایک تو کہ اب اتنے بڑے سمندری طوفان میں مرنا تو مقدر ہے ہی، تو خود کو دریا کے موجوں کے سپرد کر دو، آرام سے مر جاؤ۔ دوسری طرف وہ بندہ ہوگا جو ایک بھی لکڑی کا کہیں سے اس کو پیس مل جائے، چھوٹا سا تختہ بھی مل جائے، وہ اس پہ چپک جائے گا کہ کوشش تو کروں، مرنا تو چلو ہے ہی ہے، چلو ایک کوشش تو کر کے دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے ہم بچ جائیں۔ اور پھر تو امید تو پھر اس کو بند گئی نا کہ یہ لکڑی کا ٹکڑا مجھے جہاں بھی لے جائے، دریا میں اس وقت ہمت تو نہیں، میں اس کی موجوں کے سامنا تو نہیں کر سکتا، لیکن چلو ایک سہارا تو مجھے مل گیا نا۔ تو یہ سوچ زندگی میں لے کر جو چلتا ہے، اس جنگ میں بھی اللہ نے یہ بات بتائی کہ کچھ لوگوں نے اپنا نیگیٹو رول پلے کیا، آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا حل بھی بتا دیا۔ سچویشن ڈیفیکلٹ آ گئی تو کیا کریں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وہ یاد رکھو بھائی تمہارا تو دوست اللہ ہے۔ کمال ہو گیا۔ اب ایک سچویشن میں ایک دم سے آپ کو مل جائے بندہ ایسا جس کا انفلوئنس ہو، سال کے طور پر آپ کسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، حالات اتنے تنگ ہو گئے، اچانک یا کہ آپ کو کوئی بندہ نظر آ جائے جس کا جو انفلوئنس رکھتا ہو اس بندے پر، جس سے کام نکلوانا ہے، تو کیا فیلنگ آئے گی آپ کی؟ تو یہاں پر اللہ نے آپ کو ایک دم سے ایک اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آیا، کیا کہہ کر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تو دوست ہے تمہارا، ولی ہے، قریب ہے، کارساز ہے، اور اسی پر مؤمنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب مجھے یہ جو لفظ ہے نا توکل، جب تک یہ سمجھ نہیں نا ہم لیں گے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا مطلب ہے اللہ پر توکل کرنے کا۔ واو، کاف اور لام جو ہے نا اس کا روٹ ہے معزز لسنرز، اور واو، کاف اور لام کے روٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس آدمی کو جو خود کمزور ہو اور ہر کام میں دوسروں کا سہارا تلاش کرے۔ ٹھیک ہے، خود کمزور ہو، یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہڈ حرام بندہ جو اپنا کام دوسرے کے سر پر ڈال لے۔ تو اب عام زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں ایسے ہڈ حرام بندے کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں نہ کرتا کہ اپنا کام کسی کے ساتھ، اپنا کام خود کرو بھائی، ہمیں کیا تکلیف پڑی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مومنوں کو مجھ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، چھوڑ دیں اپنا ہر کام میرے سر پہ، اپنی مقدور پر کوشش کر کے نا اس لکڑی کے ٹکڑے کو پکڑ لے، جو کچھ تھا اللہ میرے پاس تو یہی تھا، بس باقی یا اللہ تو نہیں کرنا۔ جب یہ سوچ، یہ توکل آ جائے گا نا، تو اس نے اپنے معاملے پر اللہ پر اعتبار کیا۔ اسی کو وکیل کہتے ہیں کہ اس نے وہ بندہ خود تو بول نہیں سکتا تھا، تو اس لیے اس نے اپنے بہاف پر کسی کو بولنے کے لیے منتخب کیا۔ اب یہ چیز جو ہے نا، مثال کے طور پر اب دیکھیں ایک بندہ جو ہے ہماری اس دنیا میں نا کچھ اصول، کوئی قوانین کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ جب ایک جہاز پہ تو ایک آدمی اتنی اوپر سے بلندی سے ایک پیراشوٹ باندھتا ہے اپنے پیچھے اور چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اس کو وہ کیوں چھلانگ لگاتا ہے؟ کیونکہ اس کو اس پیراشوٹ پہ اعتبار ہوتا ہے کہ اس نے کھل جانا جا کے ہوا میں، اور پیراشوٹ کھل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک لکڑی کی آپ کشتی بناتے ہیں اور اس کو سمندر میں ڈالتے ہیں، تو بڑے اعتبار سے سب لوگ اس کشتی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں آپ بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو کشتی پر اعتبار ہے کہ یہ سمندر سے ہمیں گزار دے گی۔ اور کیوں اعتبار ہے؟ کیونکہ ایک اصول ہے کہ کشتی پانی میں، لکڑی پانی میں نہیں ڈوبتی۔ ایک ہوائی جہاز کے کتنے لوگوں نے سفر کیا ہوا ہے؟ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیتے ہیں ہم آرام سے جا کے سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ہوائی جہاز ہمیں کوئی بھی بندہ نہیں اس پہ ہوا ویلا کرتا کہ یہ ہمیں گرا دے گا، وہ اتنی اونچی بلندی، نا نا نا۔ کیوں؟ ایک اصول ہے، ہوائی جہاز ایسے ہی اڑتے ہیں۔ تو جب دنیا میں طبعی اصول کام کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی اللہ کی رحمت کے وہ اصول ہمیں اس قرآن سے ملے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ جب جھگڑو گے تو تم فشل ہو جاؤ گے، جب تم اتحاد پہ جاؤ گے اللہ تمہیں بلند کرے گا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو گے تو الٹیمیٹلی پاورز تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز، اللہ کا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہو سکتا ہے اس صورت میں جب ہم اللہ کو اپنا بنا کر چلتے ہیں۔ تو یہ اس سچویشن
کہ پوری منظر کشی کر دی گئی، اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا تو مجھے لگا یہ تو میری کہانی تھی. میرے لیے زندگی میں بہت سے حالات مشکل آ گئے، میں ہمت ہار کر بیٹھ گئی. اللہ نے کہا دیکھو نبی بھی تو صبح سویرے اٹھا تھا، گیا تھا، اپنے لوگوں کو مورچوں پر بٹھایا تھا، اور کچھ لوگوں نے ظاہری حالات کو دیکھ کر ہمت ہار دینی چاہی، تو پھر اللہ نے اپنی تسلی بھیج دی، او میں تمہارا دوست، میں اللہ. کون؟ مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو، نے سارے کام میرے سپرد کر دو. جتنا کو تمہیں میں نے دیا ہے نا، جتنی بھی طاقتیں دی ہیں، جتنا بھی انرجیز دی ہیں، جتنی بھی پاورز دی ہیں، بس وہ لگا دو، باقی سب میرے سپرد کر دو، پھر دیکھو میں کیسے تمہارے لیے راستے نکالتا ہوں. تو جو یہ توکل کا